حج کے بعد سعودی عرب کا فیملی وزٹ ویزا پروسیس کرنا سننے میں کافی پیچیدہ اور لمبا کام لگتا ہے نا؟ لیکن یقین مانیے اگر آپ کے پاس درست معلومات ہوں تو یہ بالکل سیدھا اور آسان سا عمل ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم 2026 کے لیے ضروری دستاویزات اور تمام مراحل کو بالکل باریکی سے اور تفصیل سے سمجھیں گے۔ دیکھیے، ویزا کا یہ کاغذی کام اگر بالکل پرفیکٹ ہو تو آپ کسی بھی قسم کی پریشانی یا تاخیر سے بچ سکتے ہیں۔ تو چلیں بغیر وقت ضائع کیے سیدھے کام کی بات پر آتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس جائزے کے 4 اہم حصے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ضروری ویزا کاغذات پر بات کریں گے، اس کے بعد تصدیق یعنی ایٹسٹیشن کا عمل، پھر درست قونصل خانے کا انتخاب اور آخر میں کچھ بہت ہی اہم حتمی اپڈیٹس۔ اسی ترتیب سے چلنا آپ کا قیمتی وقت اور خاصے پیسے دونوں بچائے گا۔ تو شروعات کرتے ہیں ہمارے پہلے اور سب سے اہم حصے سے، ضروری ویزا کاغذات یعنی پاسپورٹ، فارمز اور سرٹیفکیٹس۔ کسی بھی دفتر جانے سے پہلے یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہر درخواست گزار کے پاس پوری ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے، ویزا کی منظوری کے لیے کچھ بنیادی چیزیں تو بالکل لازمی ہیں، اور یہاں سب سے زیادہ دھیان دینے والی بات کیا ہے، وہ یہ کہ سعودی عرب میں جو آپ کا اسپانسر ہے اس کا اپنا پاسپورٹ اور اقامہ ہر حال میں ویلڈ یعنی کارآمد ہونا چاہیے۔ اگر یہ ایکسپائرڈ ہے تو سمجھیں ویزا فوراً مسترد، کوئی چانس ہی نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی دلچسپ بات، درخواست گزار چاہے ایک دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا اپنا کارآمد پاسپورٹ ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی بڑے کا۔ اور ہاں، ہر بالغ فرد کا شناختی کارڈ اور 2 سفید بیک گراؤنڈ والی تصویریں بھی اس لسٹ کا لازمی حصہ ہیں۔ یہ تو ہو گئی بیسک فاؤنڈیشن۔ اب رشتے کے لحاظ سے کچھ مخصوص فارمز بھی درکار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیوی کے لیے آپ کو یونین کونسل سے کمپیوٹرائز نکاح فارم چاہیے جس پر سیکریٹری کی باقاعدہ مہر اور دستخط ہوں۔ اگر بچوں کی بات کریں تو ان کے لیے نادرا یا یونین کونسل کا کمپیوٹرائزڈ بی فارم یا برتھ سرٹیفکیٹ چلے گا۔ اور وہ بچے جن کے شناختی کارڈ بن چکے ہیں یا پھر والدین اور ساس سسر، ان سب کے لیے نادرا کا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ یعنی FRC مسٹ ہے۔ یہاں ایک بات پلے باندھ لیں، دستی یا ہاتھ سے بنے ہوئے کاغذات کی بالکل سختی سے ممانعت ہے۔ ہر چیز مکمل طور پر کمپیوٹرائزڈ ہونی چاہیے۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی خاص استثناء یا ایکسیپشن ہے جو خاص طور پر کراچی والوں کے لیے ہے۔ اگر آپ اپنے کاغذات کراچی کے سبمیشن سینٹر میں جمع کروا رہے ہیں نا، تو ایک الگ ہی رول لاگو ہوتا ہے۔ باقی شہروں کے برعکس کراچی میں جمع کرواتے وقت خاندان کے ہر ایک فرد کے لیے FRC لازمی ہے۔ جی ہاں، چاہے ان کی عمر کچھ بھی ہو۔ یہ ایک ایسی چھوٹی سی لیکن انتہائی اہم ڈیٹیل ہے جسے مس کرنے کا مطلب ہے آپ کا سارا پروسیس وہیں رک جائے گا۔ چلیں جی، بنیادی کاغذات تو پورے ہو گئے، اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، یعنی منسٹری آف فارن افیئرز یا موفا سے ان کاغذات کی تصدیق کا عمل۔ تصدیق کا یہ عمل لوگوں کو بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ حیران کن حد تک تیز اور زبردست ہے۔ بس گوگل پر اپنا قریبی موفت دفتر سرچ کریں، پشاور، اسلام آباد، لاہور، کراچی، ہر جگہ موجود ہے۔ اور سب سے اچھی بات، اس کام کے لیے بیوی کا کوئی بھی خونی رشتہ دار جا سکتا ہے۔ بس کرنا یہ ہے کہ وہ شخص صبح سویرے تقریباً 8 سے 9 بجے کے درمیان اپنا اصل شناختی کارڈ اور یہ تمام کاغذات لے کر جائے، اور بس اسی دن دوپہر 1:30 سے 2 بجے تک تصدیق شدہ کاغذات آرام سے وصول کر لے۔ ہے نا وقت کی زبردست بچت؟ اور اب اس پورے پروسیس کی سب سے زبردست بات سنیں۔ آپ کے خیال میں اس تصدیق کی سرکاری فیس کیا ہوگی؟ صرف اور صرف 20 سے 30 روپے فی ڈاکیومنٹ۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ اکثر لوگ خواہ پریشان ہوتے ہیں کہ شاید یہ بہت مہنگا مرحلہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ آپ کی جیب پر بالکل بھی بھاری نہیں پڑتا۔ کاغذات تصدیق ہو گئے، اب باری آتی ہے آن لائن درخواست کی۔ یہ ہمارا تیسرا حصہ ہے، درست قونصل خانے کا انتخاب اور کیسے ایک مہنگی علاقائی غلطی سے بچا جائے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اسپانسر کا سب سے بڑا مالی نقصان چھپا ہو سکتا ہے، تو ذرا غور سے سنیے گا۔ دیکھیے، فیملی وزٹ ویزا کے رولز ورک ویزا سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ یہاں درخواست گزار کو بڑی سختی سے اپنے جغرافیائی علاقے کے مطابق قونصل خانے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی رہائش پنجاب، خیبر پختونخوا یا کشمیر میں ہے تو آپ کو ہر صورت اسلام آباد قونصل خانے کا آپشن ہی سلیکٹ کرنا ہے، اور اگر آپ کا تعلق سندھ یا بلوچستان سے ہے تو پھر کراچی کا انتخاب لازمی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے آن لائن فارم میں غلط قونصل خانہ چن لیا تو کیا ہوگا؟ فرض کریں لاہور کا کوئی رہائشی غلطی سے کراچی قونصل خانہ سلیکٹ کر لیتا ہے،
اب ویزا مسترد تو نہیں ہوگا، لیکن جمع کروانے والے سینٹر کو وہ کاغذات زبردستی کراچی بھیجنے پڑیں گے، اور اس ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے درخواست گزار کو نارمل اپائنٹمنٹ کی بجائے ایک VIP قسم کی لاؤنج اپائنٹمنٹ لینے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اور اس چھوٹی سی غلطی کی قیمت کیا ہے؟ فی پاسپورٹ تقریباً 10 سے 12 ہزار روپے کا اضافی اور بالکل غیر ضروری بوجھ، اور یہ صرف اس لیے برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے فارم بھرتے وقت درست علاقے کے کونسلر خانے کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ بتائیں، کیا یہ ایک ایسی مالی غلطی نہیں ہے جس سے ہم صرف تھوڑی سی توجہ دے کر بآسانی بچ سکتے ہیں؟ بالکل بچ سکتے ہیں۔ خیر، اس تفصیلی جائزے کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حصہ نمبر 4، اہم حتمی اپڈیٹس، خاص طور پر حج کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے۔ اس وقت جو سب سے بڑا سوال گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ نئے ویزے سنگل انٹری ہوں گے یا ملٹیپل انٹری؟ سچ پوچھیں تو اس کا حتمی جواب ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے، اور حج کے بعد ہی اس کی باقاعدہ تصدیق ہو سکے گی۔ لیکن ہماری سب سے بہترین حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ یہی کہ ہم اپنے تمام کاغذات بالکل اپ ٹو ڈیٹ اور تیار رکھیں، تاکہ جیسے ہی کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ ہو ہم بغیر کسی تاخیر کے اپنا پروسیس شروع کر سکیں۔ تو کیا خیال ہے آپ کا، آنے والے وقت میں یہ ویزا پالیسیاں کیا نیا رخ اختیار کریں گی، اور کیا یہ تبدیلیاں ہمارے لیے مزید آسانیاں لے کر آئیں گی؟ جب تک نئی معلومات نہیں آ جاتی، اپنی تیاری مکمل رکھنا ہی سب سے عقل